سوشل میڈیا نے صحافت کو آسان بنا دیا۔ ایک طنزیہ تحریر محمد اسحاق عارف، آواز محمد عریف فرقانی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جہاں دیگر بہت سارے فوائد ہیں، وہاں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس نے صحافت کو بھی آسان بلکہ بہت ہی آسان بنا دیا ہے، اور صحافی بننے کے لیے اب زیادہ محنت یا اہلیت کی کوئی ضرورت نہیں، بس اردو یا انگریزی پڑھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت ہو، اپنے نام کی سپیلنگ اچھی طرح یاد ہو، اور کاپی پیسٹ کا تھوڑا بہت تجربہ ہو، تو انسان چند دنوں میں برسوں سے مغز ماری کرنے والے صحافیوں سے کہیں آگے جا سکتا ہے، اور مختلف محکموں خصوصاً محکمہ تعلیم سے بہترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ چند دنوں تک کسی فیس بک وال یا واٹس ایپ وغیرہ سے کوئی خبر یا کسی پریس ریلیز پر عنوان کے نیچے اپنا نام لکھ کر اسے یا تو سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پر پوسٹ کر دیں، یا پھر کسی اخبار کو ای میل کر دیں۔ بس پھر مختلف قسم کی سیاسی و سماجی شخصیات اور سرکاری افسران خود لکھ کر آپ کے پاس ایسی خبریں، معلومات، تجزیے اور رپورٹس پہنچا کر انہیں شائع کروانے کی منت سماجت کرنے لگیں گے، جو آپ کی سمجھ سے بھی بالا ہوں گی، اور ساتھ میں ہی ای میل کا خرچہ بھی تھما دیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر چند ہی ہفتوں میں آپ کے پاس مومنٹوز جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان مومنٹوز کو حاصل کرتے ہوئے یہ آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع کر دیں گی، جن کے نیچے پراؤڈ آف یو، کنگریٹس وغیرہ جیسے ہزاروں، اگر نہیں کیپ اٹ اپ وغیرہ جیسے ہزاروں، اگر نہیں مگر سینکڑوں کمنٹس ضرور ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کا سر اس وقت فخر سے کتنا بلند ہوگا، اور آپ کے منوبل میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کسی ٹی وی چینل کے اینکر سے متاثر ہیں اور آپ کے دل میں اسی جیسا یا اس سے بھی آگے بڑھنے کا شوق مچلنے لگے، تو فی الحال آپ کو ایک ایسے وائرلیس مائکروفون کا انتظام کرنا ہے جس پر لوگو چپکا ہوا ہو۔ اسمارٹ فون تو بہرحال آپ کے پاس ہوگا ہی، جو ویڈیو بنانے کے کام آ سکتا ہے۔ دوسرے قدم پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کسی دوست کے ہاتھ میں موبائل تھما دیں اور اسے ویڈیو بنانے کا کہیں، اور پھر جس بھی اینکر سے آپ متاثر ہیں اسی جیسے انداز میں آپ راشن ڈیلروں، آنگن واڑی ورکروں، محکمہ پی ایچ ای، بجلی اور دیہی ترقی وغیرہ کے اہلکاروں کے منہ کے ساتھ مائکروفون لگاتے ہوئے چیخ کر سوال کریں کہ کیوں نہیں ملتا عوام کو راشن، کیوں نہیں فراہم کیے جاتے آنگن واڑی سینٹروں کے لیے چاول، کیوں نہیں ہے بجلی، کیوں پائپ ہوئی ہے لیک، کیوں نہیں ملتی نریگا اجرت وغیرہ وغیرہ۔
اور پھر وہی ویڈیو پوسٹ کر دیں اور پھر تماشا دیکھیں کہ کس طرح آپ چھا جائیں گے۔ ہاں، اگر وقت کی قلت ہو تو اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہ اسکرپٹ لکھنے کے لیے آپ کسی پڑھے لکھے دوست کی مدد حاصل کریں۔ وہ دوست ہی کیا جو اتنی سی مدد بھی نہ کر سکے۔ پرنٹ میڈیا سے وابستہ کچھ دوستوں کے تو ایسے بھی دوست ہیں جو برسوں سے اردو یا انگریزی میں سب کچھ لکھنے میں ان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول ہی گیا تھا کہ خبردار، جو کبھی کسی اعلیٰ آفیسر یا حکومتی عہدیدار سے سوال کیا، ورنہ کوئی مومنٹو شمنٹو ملنے والا نہیں۔ بی آلویز پازیٹیو، یعنی آلویز بی پازیٹیو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہمیشہ پازیٹیو رہیے۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ مغز ماری کرنے والے ان صحافیوں کو جن کی انگلیاں برسوں بلکہ دہائیوں سے لکھتے لکھتے گھس گئی ہیں، مگر آج تک ان کو کچھ حاصل نہ ہوا، آپ کی اس ترقی سے ضرور جلیں گے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، یہاں تک کہ آپ کو صحافی ماننا، صحافیوں کی تنظیم میں شامل کرنا، اور اگر شامل کر بھی لیا تو کوئی عہدہ وغیرہ دینا تک گوارا نہیں کریں گے۔ مگر اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھیں اور پیچھے بیٹھنے کا نام بھی نہ لیں۔ اسی کو عزم جواں کہا جاتا ہے جس سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس عزم جواں کا مقابلہ بھلا سے مغز ماری کرنے والے وہ صحافی کیا کر سکیں گے جن کی ہمت بھی جواب دینے